اپنی زندگی کے اس حصے میں داخل ہو چکی تھی جہاں خواب بھی تھے، ذمہ داریاں بھی، اور مجبوریوں نے ہمیں وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ جیسے ہی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی پڑھائی شروع ہوئی، میری زندگی کا شیڈول بدل گیا تھا۔ میں نے پری میڈیکل لیا تھا، خواب تھا ڈاکٹر بننے کا، مگر اس خواب کا وزن میرے کندھوں پر بھی تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ اپنے خرچے مجھے خود پورے کرنے تھے۔ اسی لیے جاب ڈھونڈنا ضروری تھا۔ کافی جگہ گھومی، انٹرویوز دیے، پتہ کروایا، مگر کہیں بھی پہلی بار کی طالبہ کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر کار ایک مال میں ایک چھوٹی سی جاب ملی۔ جوتوں کے ریک کے سامنے کھڑے ہو کر بس گاہکوں کو کہنا ہوتا تھا، یہ والا جوتا دیکھ لیں، یہ والا بھی اچھا ہے۔ بس یہی میرا کام تھا۔ میری صبح 6 بجے شروع ہوتی، 2 بجے تک کالج میں ہوتی اور وہاں سے سیدھا جاب پر چلی جاتی۔ ایک 16-17 سال کی معصوم سی لڑکی، جس کے خواب ابھی آنکھوں میں تھے، جس کا جسم ابھی تھکن برداشت کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ روز 3 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک کھڑی رہتی تھی، اور پھر گھر پہنچ کر اگلے دن کے لیے پڑھائی بھی کرتی تھی۔ میرا دن صبح 6 بجے شروع ہوتا، رات 12 بجے جا کر ختم ہوتا تھا۔ جہاں میں اپنے پاکٹ خرچے کے لیے محنت کر رہی تھی، وہیں میرا چھوٹا بھائی بھی، جو تقریباً مجھ جتنا ہی تھا، اپنی ذمہ داری کے سفر پر نکل چکا تھا۔ اسے راجہ وزار میں کراکری کی دکان پر نوکری ملی تھی۔ اس کا کام کیا تھا؟ برتن ترتیب دینا، لگانا، صاف رکھنا، اور گاہک کے حساب سے چیز نکال دینا۔ مہینے کے صرف 4,000 روپے ملتے تھے، لیکن انہی 4,000 میں وہ اپنی جیب خرچ اور اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ وہ بھی تھک جاتا تھا، وہ بھی بچہ ہی تھا، مگر حالات نے اسے بھی وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ ابو کو نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جس عمر میں انسان کو تھوڑا آرام ملنا چاہیے، اس عمر میں ابو ہمارے لیے نئی جنگ لڑ رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے ایک چھوٹی سی ریڑھی لے لی، اس پر سبزیاں اور پھل بیچنے لگے۔ وہ منڈی جاتے، کبھی 800 روپے لے کر، کبھی 900، اور اگر بہت ہو جائے تو 1,000 روپے۔ ان پیسوں میں کرایہ بھی دینا ہوتا، سبزی اور پھل بھی لینا ہوتا، اور پھر انہی سے ہمارا گھر چلتا تھا۔ دن کا کھانا، رات کا کھانا، بس اتنی ہی گنجائش ہوتی تھی۔ میں اپنے لیے محنت کر رہی تھی، چھوٹا بھائی اپنے لیے، ابو گھر کے چھوٹے بڑے اخراجات کے لیے، اور ادھر بڑی بہن کی نوکری، بڑے بھائی کی نوکری، دوسری بہن کی نوکری۔ ہم سب ایک ایک کر کے جدوجہد میں کود پڑے تھے۔ کوئی بھی پیچھے نہیں تھا، کوئی بھی ہاتھ روک کر نہیں بیٹھا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھر کی خوشحالی شاید نہ تھی، مگر گھر کی اتحاد اپنی جگہ پوری طرح زندہ تھا۔ پھر وہ وقت آیا جو ہمارے لیے زندگی کا انتہائی مشکل دور تھا۔ گھر کے راشن کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہم نے گلی کے کونے والی دکان سے بات کی کہ ہم مہینے کا راشن آپ سے لے لیں گے اور مہینے کے آخر میں پیسے دے دیا کریں گے۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ ماہ اول میں راشن ملا، 7 سے 8,000 کا بل بنا۔ ہم نے بڑی مشکل سے وہ پیسے جمع کیے اور دے دیے، لیکن اگلے مہینے چیزیں ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئیں۔ گھر کا کرایہ، بجلی کے بل، کپڑے، جوتے، اسکول کا سامان، چھوٹے موٹے کام، سب کچھ اکٹھا ہو گیا، اور راشن کے پیسے لیٹ ہو گئے۔ جب ہم راشن لینے دوبارہ گئے تو دکاندار نے صاف کہہ دیا، میں مزید مہینے پر راشن نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر دل ٹوٹ گیا۔ ہم بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پہلی بار یہ احساس ہوا کہ دنیا میں جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ اور اس دن ہم نے خود کو صرف ایک دوسرے کا سہارا پایا۔ ہم نے سوکھی روٹیاں کھائیں، ہم نے بھوک کے ساتھ راتیں گزاریں، ہم نے تکلیفیں برداشت کیں، مگر ہم نے وہ 2 سال گزار لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ساتھ تھے، کیونکہ ہمارا حوصلہ زندہ تھا، کیونکہ ہم نے ہار نہیں مانی تھی۔ یہ وقت ہماری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، مگر یہی وقت ہمیں سب سے مضبوط بنا گیا۔ امتحان وہ نہیں ہوتے جو کاغذ پر لکھے جاتے ہیں، امتحان وہ ہوتے ہیں جو زندگی اچانک سامنے رکھ دیتی ہے،
اور ہم نے اس امتحان کو پورے حوصلے، آنسوؤں، تھکن اور محبت کے ساتھ پاس کیا۔ ایپیسوڈ 3، یہی تھی ہماری خاموش جنگیں۔